3 بر اعظموں پر حکومت ہے، پاکستان کا لاہور بھی ان کی حکومت میں داخل تھا، جنوبی اسپین بھی ان کی حکومت میں شامل تھا، فرانس بھی ان کی حکومت میں آتا تھا، کاشغر بھی ان کی حکومت کے تحت تھا، اور استنبول کے دروازوں تک عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت تھی اور سلطنت تھی۔ اتنے بڑی سلطنت کا مالک بادشاہ امیر المومنین اپنے بچوں سے کیا کہہ رہا ہے؟ میرے پاس اتنی پیسے نہیں کہ عید پر تمہیں نئے کپڑے سلوا کر دے سکوں، نئے کپڑے خرید کر کے دے سکوں۔ 3 بر اعظموں میں کوئی ایسا انسان نہیں رہتا جو زکوٰۃ لینے کا مستحق ہو۔ سب انسان اتنی مالدار بن چکے تھے، ہر فقیر اور غریب، ہر انسان اتنی مالدار بن چکا تھا کہ زکوٰۃ دینے والے تھے، لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ بیت المال یوں سمجھو کہ بینک، ملک کے بینک مال سے، دولت سے بھرے ہوئے تھے، لیکن اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ، اتنی امیر سلطنت کا بادشاہ اپنے بچوں سے کہتا ہے میرے پاس اتنی پیسے نہیں کہ عید پر تمہیں نئے کپڑے خرید کر کے دے سکوں۔ عید کے بعد بچے ملنے کے لیے آئے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بچوں سے فرمایا بچوں، اب تم ناراض ہوں گے کہ میں کیسا باپ ہوں کہ تمہیں اچھے کھانے نہیں کھلا سکتا، میں کیسا بادشاہ ہوں، کیسا باپ ہوں کہ اپنے بچوں کو نئے کپڑے خرید کر کے نہیں دے سکتا۔ بیٹا کہنے لگا ابا جان، ہمارا دل خوش ہے، ہم آپ پر راضی ہیں، ہمارا سر فخر سے بلند ہے کہ ہمارے باپ نے مسلمانوں کے مال پر ڈاکہ نہیں ڈالا اور اپنی اولاد کو قربان کر دی، اپنی اولاد کی خواہشات کو قربان کر دیا، اپنی اولاد کی امنگوں کو قربان کر دیا۔ ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے، بچیاں تھیں، اپنا منہ چھپانے لگی، منہ پر کپڑا دینے لگی۔ عمر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹیو، اپنے منہ پر کپڑا کیوں دے رہی ہو، اپنا منہ کیوں چھپا رہی ہو، کیا وجہ ہے؟ خادمہ نے کہا حضرت ان بچیوں نے پیاز توڑ کر کھانا کھایا ہے، کھانا پیاز توڑ کر کھایا ہے، پیاز کے ساتھ کھانا کھایا ہے، اسی لیے منہ کے اندر پیاز کی بدبو ہے اور آپ کو بدبو سے نفرت ہے، اسی لیے یہ بچیاں اپنے منہ پر کپڑا رکھ کر اپنا منہ چھپا رہی تاکہ آپ کو بدبو نہ آئے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رونے لگ گئے، اتنا روئے کہ داڑھی مبارک آنسو تر ہو گئی، داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی۔ فرمانے لگے بچیوں، آج میں تمہیں اچھے کپڑے بھی پہنا سکتا ہوں، اعلیٰ قسم کے کھانے بھی کھلا سکتا ہوں، اعلیٰ قسم کے مشروبات بھی پلا سکتا ہوں، اعلیٰ قسم کی سواریاں بھی دے سکتا ہوں، اعلیٰ قسم کے بنگلے بھی دے سکتا ہوں، لیکن تمہارا باپ جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، اسی لیے مجھے معاف کر دینا۔ گھر میں بچیاں پیاز کے ساتھ کھانا کھا رہی ہیں اور باہر ہر انسان دولت مند بن چکا ہے، رعایا کا ہر فرد دولت مند بن چکا ہے، زکوٰۃ دینے والا بن چکا ہے، زکوٰۃ لینے کا کوئی مستحق ہی نہیں ملتا۔ اعلان کر کر کے تھک جاتے ہیں بازاروں میں، مساجد میں، سڑکوں پر کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا ہو، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا۔ وزیر خزانہ کہتے ہیں جب دوسروں کو دینے کی باری آتی ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے فرمان جاری ہوتے ہیں کہ فلاں آدمی کو 500 درہم دے دو، فلاں کو 5000 درہم دے دو،
فلاں کو 10,000 دینار دے دو، فلاں کو اتنا پیسہ دے دو، فلاں کو اتنا پیسہ دے دو. لیکن جب عمر رحمۃ اللہ علیہ کی باری آتی ہے تو یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ عمر کے گھر میں 1 درہم خرچے کا بھیج دو، عمر کے گھر میں 1 درہم خرچے کا بھیج دو. بادشاہ کے گھر میں 1 درہم سے زائد نہیں جاتا. جب لوگوں کو دینے کی باری آتی ہے 1000 دینار، ہزاروں دراہم قربان کر رہے ہیں. جب سخت بیمار تھے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، موت کے قریب تھے، تو عیادت کے لیے مسلمہ بن عبد الملک آئے تو اپنی بہن فاطمہ سے کہا، بہن امیر المومنین کے کپڑے بدل دو، یہ کپڑے پرانے ہیں، کوئی نئے کپڑے پہنا دو. یہ کہہ کر چلے گئے. دوسرے دن پھر آئے، دیکھا وہی جوڑا پہنا ہوا تھا، کپڑے نہیں بدلے گئے. بہن فاطمہ سے کہا، فاطمہ بہن کپڑے تبدیل نہیں کروائے، لوگ عیادت کے لیے آ رہے، بڑے بڑے عہدوں کے مالک لوگ، بڑے بڑے حکمران عیادت کے لیے آ رہے، ان کے کپڑے صحیح نہیں، کپڑے پرانے ہیں، نیا جوڑا پہنا دو، ان کو تبدیل نہیں کروایا. فاطمہ رونے لگی. عمر رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ رونے لگی، کہنے لگی میں کیا کروں کہ ان کے پاس جوڑا ہی ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی جوڑا ہی نہیں، اس کے علاوہ کوئی کپڑے ہی نہیں. اس کے 3 بر اعظم پر حکومت کرنے والا، 3 بر اعظموں کا بادشاہ، 3 بر اعظموں پر حکومت کرنے والا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آج اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. ایک ہی جوڑے میں جا رہے ہیں، دوسرا جوڑا تک نہیں. جب سلمان بن عبد الملک کو قبر کے قریب لایا گیا تو اس کی میت، اس کی لاش ہلنے لگی. بیٹوں نے کہا ہمارا باپ زندہ ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عجل اللہ بالعقوبہ، اللہ کے بندو یہ زندہ نہیں ہے، قبر کا عذاب اللہ تعالیٰ نے جلدی شروع کر دیا. قبر میں داخل ہونے سے پہلے قبر کا عذاب شروع ہو گیا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جب وفات کے بعد قبر میں دفنایا گیا، قبر میں دفنانے کے لیے قبر کے قریب لایا گیا تو ہوا کا ایک جھونکا آیا. اس ہوا کے اندر ایک پرچی اڑتی اڑتی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی چارپائی پر آ کر گری. سب لوگ دیکھ رہے ہیں. لوگوں نے اٹھا کر دیکھا، پڑھا. پہلی سطر میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسری سطر میں لکھا تھا براءۃ من اللہ عمر بن عبدالعزیز من النار، کہ اللہ تعالیٰ نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا کے اندر قبر میں جانے سے پہلے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیا. جنت کے ٹکٹ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دی تاکہ دنیا والے دیکھ سکیں جو عدل و انصاف کے ساتھ چلتا ہے، عدل و انصاف قائم کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا، زیادتیاں نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر ہی نواز دیتے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو جب قبر کے اندر دفنایا گیا، جیسا کہ عمر رحمۃ اللہ علیہ نے رجا بن حیوہ کو وصیت کی تھی، اس کے مطابق رجا نے قبر کے اندر کفن کھول کر عمر رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کو دیکھا. کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا چہرہ قبلے کی طرف تھا اور ایسے محسوس ہوتا تھا کہ 14ویں رات کا چاند قبر میں اتر آیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے کو ایسا خوبصورت بنا دیا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے انعامات سے موت کے وقت، موت سے پہلے، موت کے بعد، قبر کے اندر نواز دے. اللہ تعالیٰ ہماری یہ کوشش قبول فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.